حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم غریب نواز کے بھی نام سے جانتے ہیں، خواجہ غریب نواز چشتی اسلام دھرم کے ایسے مہان صوفی سنت رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے سوکھے درخت کو پھر سے ہرا بھرا کیا، جو غریبوں کے مسیحا تھے، خود کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، جو بھی ان کے پاس آتا دکھ لے کے اس کا دکھ دور کر دیتے، جو پاپ کو پنیہ میں بدل دیتے۔ وہ اللہ کے سچے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں روحانی و غیبی طاقت بخشی تھی، جن کے ماننے والوں کی ایک وشال سنکھیا، جن کو اسلام دھرم کے لوگ ہی نہیں، ہندو، سکھ آدی انیہ سبھی دھرموں کے لوگ مانتے ہیں، جن کے ماننے والے میں راجا سے لے کر رنک نیتا سے لے کر ابھینیتا تک ہیں، جو غریب نواز کے زیارت کے لیے ہمیشہ اتساہت رہتے ہیں، جن کے درگاہ آج بھی ہندوستان کے سرزمین کو روشن کرتی آ رہی ہے۔ آج کے اپنے اس لیکھ میں ہم اسے مہان صوفی سنت غریب نواز کے جیون کے بارے میں وستار سے جانیں گے اور ان کے جیون سے جڑی ہر پہلو کے باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت معین الدین چشتی کے والد پتا کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین تھا اور والدہ کا نام ماتا کا نام بی بی ام ورا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ غریب نواز کے ماتا پتا کا خاندانی نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غریب نواز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے تھے۔ حالانکہ کچھ ویگیانک مانتے ہیں کہ غریب نواز کی ماتا والدہ کا نام لاہونور خسرو ملک تھا، جو داؤد بن عبد الحمید کی پتری تھیں۔ اسلام ویگیان میں غریب نواز کے والدہ کو لے کر الگ الگ متبھید ہے۔ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غریب نواز معین الدین چشتی والدہ اصل میں کون تھی، یہ اسپشٹ نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کا جنم استھان۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا جنم کہاں ہوا، یہ پتر بھی انیک متبھیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ اتہاسکار اور ویگیان کا بات ہے کہ غریب نواز کا جنم سنجار میں ہوا تھا۔ کچھ مانتے ہیں کہ سیستان میں ہوا تھا، کچھ مانتے ہیں کہ سنجار جو موصول کے پاس ہے۔ کچھ ویگیان مانتے ہیں کہ غریب نواز کا جنم سنجار جو اصفہان کے پاس ہے وہاں ہوا تھا، لیکن ان سبھی باتوں سے لگتا ہے کہ زیادہ تر بل اس بات پر ہے کہ غریب نواز کا جنم پیدائش کی جگہ اصفہان ہے۔ بعد میں غریب نواز سنجار میں گئے تھے، جسے سنجار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سمے اصفہان کے ایک محلے کا نام سنجار تھا۔ اس محلے میں غریب نواز کے ماتا پتا رہتے تھے۔ غریب نواز کا جنم کب ہوا؟ حضرت معین الدین چشتی کا جنم کب ہوا؟ جس پرکار غریب نواز کے ماتا اور جنم استھان کے بارے میں ویگیانوں اور اتہاسکاروں میں انیک متبھید ہے، اسی پرکار غریب نواز کے جنم کے سمے کو لے کر بھی ویگیانوں اور اتہاسکاروں میں انیک متبھید ہے۔ کچھ ویگیان کہتے ہیں کہ جنم کا سمے 1137 532 ہجری، کچھ 1142 537 ہجری، کچھ 1140 535 ہجری،
کچھ 1131 536 ہجری، کچھ 1130 525 ہجری بتاتے ہیں، لیکن ان مت بھیدوں سے سب سے زیادہ بل 1135 530 ہجری کو ملتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کا ماننا ہے کہ غریب نواز کا جنم 1135 میں ہوا تھا۔ غریب نواز معین الدین چشتی کا بچپن۔ غریب نواز کے پیدائش کے بعد ماں باپ نے بچے کا نام معین الدین حسن رکھا تھا، پیار سے۔ ماں باپ غریب نواز کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ غریب نواز بچپن میں اور بچوں کی طرح نہیں تھے۔ بچپن میں ہی غریب نواز کی باتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا بچپن جان رہے تھے، یہ جانتے ہیں۔ غریب نواز کے پیدائش کے بعد ماں باپ نے بچے کا نام معین الدین رکھا تھا، پیار سے۔ ماں باپ غریب نواز کو حسن کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ غریب نواز بچپن میں اور بچوں کی طرح نہیں تھے۔ بچپن میں ہی غریب نواز کے باتوں سے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ سب بچوں سے بہت الگ ہیں، کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ بچپن سے ہی غریب نواز دوسرے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ غریب نواز کی دودھ پینے کی عمر میں ہی جب کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ غریب نواز کے گھر آتی اور اس عورت کا بچہ دودھ پینے کے لیے روتا تو غریب نواز اپنے ماں کو اشارہ کرتے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے ماں کو اس بچے کو پلانے کے لیے کہتے۔ غریب نواز کے ماں اپنے بچے کے اشارے کو سمجھ جاتی اور اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیتی۔ جب وہ بچہ غریب نواز کی ماں کا دودھ پیتا تو غریب نواز بہت خوش ہوتے۔ غریب نواز کی اتنی خوشی ہوتی کہ غریب نواز ہنسنے لگتے۔ جب غریب نواز کی عمر 3-4 سال کی ہوئی تو غریب نواز اپنے عمر کے غریب بچوں کو اپنے گھر بلاتے اور ان کے کھانا کھلاتے۔ ایک بار کی بات ہے، غریب نواز عید کے موقع پر اچھا لباس پہنے عیدگاہ میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اس وقت لگ بھگ غریب نواز کی عمر 5 یا 7 سال رہی ہوگی۔ راستے میں اچانک غریب نواز کی نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا آنکھوں سے اندھا تھا تथा پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ غریب نواز نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو بہت دکھ ہوا۔ غریب نواز نے اپنا کپڑا اس سمے اتار کر اس لڑکے کو پہنا دیا اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے گئے۔ غریب نواز کا بچپن بہت ہی سنجیدگی سے گزرا تھا۔ غریب نواز بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کرا کرتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں غریب نواز کی تعلیمات پہ۔ غریب نواز کے والد ایک بڑے عالم تھے۔ غریب نواز کی شروعاتی تعلیم گھر ہی میں ہوئی۔ لگ بھگ 9 سال کی عمر میں ہی غریب نواز نے قرآن حفظ کر لی تھی۔ اس کے بعد سنجار کے ایک مدرسے میں آگے کی تعلیم کے لیے غریب نواز کو داخل ہوا گیا۔ غریب نواز نے آگے کی پڑھائی سنجر میں ہی کی۔ وہاں غریب نواز آگے کی تعلیم حاصل کیے۔ تھوڑے ہی سمے میں غریب نواز نے تعلیم میں معاملے میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیا۔ آئیے جانتے ہیں غریب نواز کے جیون کے بارے میں۔ ابھی غریب نواز کی عمر لگ بھگ 15 سال کی ہی ہوئی تھی۔ ابھی غریب نواز نے جوانی کے دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ غریب نواز کے والد یعنی پتا کا انتقال ہو گیا۔ غریب نواز کے والد کی مرتیو 1149 کے لگ بھگ ہوئی تھی۔ باپ کی مرتیو کے بعد غریب نواز نے کے حصے میں ابھی غریب نواز کے
والد کا مرتیو ہوتے ہی لگ بھگ باپ کے جائیداد میں سے ایک باغ اور ایک پنچکی آئی تھی۔ باغ اور پنچکی کے آمدنی سے ہی غریب نواز اپنی پورے زندگی بسر کرتے تھے۔ غریب نواز کو شروع سے ہی فقیروں، صوفیوں اور درویشوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ادھکتر اسی طبقے کے لوگوں میں سمے گزارتے تھے۔ ایک سمے کی بات ہے کہ غریب نواز اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ ایک صوفی جن کا نام ابراہیم قندوز تھا ادھر سے گزر ہو رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر باغ میں پانی دیتے ہوئے نوجوان پر پڑی۔ نوجوان پر نظر پڑتے ہی انہیں ایک ایسا کشش ہوئی کہ وہ نوجوان سے ملنے باغ کے اندر چلے گئے۔ غریب نواز کے ایک صوفی سنت کو باغ میں آتے دیکھ ان کے بہت اوبھگت کی ابراہیم قندوزی نے غریب نواز کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، آگے چل کر یہ غریبوں کا مسیحا بنے گا، لوگوں کی روحانی پیاس بجھائیں گے۔ لیکن آج یہ لڑکا اپنی روحانی طاقت سے بے خبر ہے۔ پھر ابراہیم قندوزی نے اپنے جھولی سے ایک کھل کا ٹکڑا نکال کر اور اس ٹکڑے کو غریب نواز کو کھانے کے لیے دیا۔ کھل کے ٹکڑے کو کھاتے ہی غریب نواز کے اندر ایک عجیب سی بدلاؤ محسوس کی۔ ان کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ دنیا کی محبت سے دل ایک دم خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی تو وہاں سے چلے گئے، وہیں سے غریب نواز نے اپنی زندگی کا نیا راستہ اپنایا، جو راستہ دنیا کی محبت سے بالکل الگ تھا، جو راستہ اللہ کی یاد میں سے بھرا ہوا تھا۔ راستہ اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا، وہ راستہ دن دکھیوں کی مدد سے بھرا ہوا تھا، وہ راستہ ایک روحانی راستہ تھا، وہ راستہ اللہ اور محبت کے بیچ کی دوری کو کم کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا تھا؟ غریب نواز اپنا باغ اور چکی بیچ کر اس راستے پر چل پڑے۔ غریب پہ پاٹ اس راستے پر چل پڑے۔ اس روحانی راستے پر نکلنے کے بعد غریب نواز نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ غریب نواز اسلام و تعلیم حاصل کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، بغداد، عراق، عرب، شام آدی کے سفر طے کرتے ہوئے 1157 میں غریب نواز ہارون پہنچے، جہاں غریب نواز عثمان ہارون سے بیعت اور خلافت پائے۔ غریب نواز کا اجمیر آنا۔ حضرت غریب نواز اجمیر میں پہلی بار گئے۔ اس سمے اجمیر پر راجہ پرتھوی راج چوہان کی شاسن تھا۔ جب حضرت غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر پہنچے تو غریب نواز نے اجمیر شہر سے باہر ایک جگہ پیڑوں کے سائے کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنایا، لیکن راجہ پرتھوی راج کے سینک نے غریب نواز کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ انہوں نے غریب نواز سے کہا، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہ استھان راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ غریب نواز کو یہ بات بری لگی۔ غریب نواز نے کہا، اچھا، اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں۔ یہ کہہ کر غریب نواز وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں سے جا کر غریب نواز نے انا ساگر کے کناروں اپنا ٹھکانہ کیا۔ یہ جگہ آج بھی غریب نواز کے چلہ کے نام پکارتی ہے۔ اونٹ روز
کی طرح اپنے استھان پر آ کر بیٹھے، لیکن وہ اونٹ ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیے۔ اونٹوں کو اٹھانے کا کافی پریاس کیا گیا، پرنتو اونٹ وہاں سے اٹھ کر نہیں ہلے۔ راجا کے پاس سبھی نوکر اپنی پریشانی کو بتانے کے لیے گئے۔ نوکر نے اس ساری گھٹنا کی خبر راجا پرتھوی راج چوہان کو دی۔ راجا پرتھوی راج چوہان یہ بات سن کر خود حیران ہو گیا۔ انہوں نے نوکر کو آدیش دیا کہ جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو۔ نوکر غریب نواز کے پاس گئے اور ان کی معافی مانگنے لگے۔ غریب نواز نے نوکر کو معاف کر دیا اور کہا کہ اچھا جاؤ، اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ نوکر خوشی خوشی اونٹ کے پاس گئے اور ان کی خوشی حیرت میں بدل گئی جب انہیں جا کر دیکھے کہ اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز کے وہاں انیک کرامات ہوئے اور دھیرے دھیرے اجمیر اور آس پاس کے چھیتر میں غریب نواز کی پرسدھی چاروں اور پھیل گئی۔ غریب نواز سے پربھاوت ہو کر سادھو رام اور اجے پال نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دونوں ویکتی اپنے سماج میں اہم ستھان رکھتے تھے۔ اب تک غریب نواز انا ساگر کے کنارے ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سادھو رام اور اجے پال نے اسلام قبول کرنے کے بعد غریب نواز سے ونتی کی اپنے یہاں شہر کے باہر جنگل میں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم آپ سے ونتی کرتے ہیں کہ آپ آبادی میں ٹھہریں تاکہ آپ کے قدموں کے برکت سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ غریب نواز نے ان دونوں کی باتوں مان لی۔ غریب نواز نے اپنے ساتھ یادگار محمد کو شہر میں ٹھہرنے ہیتو اپیوکت ستھان دیکھنے کے لیے بھیجا۔ یادگار محمد نے ستھان دیکھ کر غریب نواز کو سوچت کیا۔ پھر غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ستھان پر اپنا ٹھکانہ